یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے. آج لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں. آج سٹریس مینجمنٹ کے لیکچر دنیا میں زیادہ ہیں. آج لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار زیادہ ہیں. آج جو ہے وہ کم ایج میں بلڈ پریشر شوگر زیادہ ہے لوگوں کو. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ دنیا کبھی بھی ہمیں سکون نہیں دے گی. اگر ہم کم پہ اتفاق کر جائیں اور اپنی لائف کو اچھا گزاریں، یہ بہت ضروری ہے. کوالٹی لائف بہت ضروری ہے. اس گھر کو جو مدینہ کا گھر ہے، جو چھوٹا سا گھر ہے، گو کے مشکلات ہیں، ساری پریشانیاں ہیں، مگر یہ گھر بہترین گھر ہے دنیا کا. یہ وہ گھر ہے جہاں مختلف الملائکہ ہیں، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اس گھر پہ. یہ وہ گھر ہے کوچہ بنی ہاشم کا کہ جس نے پوری دنیا کو ایسے کردار دیے کہ جو تا قیامت تک انسان کی اصلاح کر رہے ہیں. اس گھر نے کیا دیا پوری دنیا کو؟ ایک مولا کائنات، ایک امام حسن، ایک امام حسین، ایک حضرت زینب ام کلثوم. یہ اس گھر نے دیا. اس گھر نے ایسے گوہر پیدا کیے کہ آج قیامت تک یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ کیا ہم اپنے گھر کو ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ وہ کل کو سوسائٹی کے لیے ایسٹس ہوں گے، کل وہ کمیونٹی کے لیے ایسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کتنا ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا ہم اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو میٹریلسٹک چیزیں، نہ، اسپرچول انویسٹمنٹ کتنی ہے، ان کی تربیت کتنی ہے. کیا ان کی تربیت ولائی ہے؟ کیا ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ امام زمانہ کو پہچانیں گے؟ ہم خود نہیں پہچانتے تو ہماری اولاد کہاں سے پہچانے گی؟ ہم خود ایک عجیب خوف کے اندر مبتلا ہیں، یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا، نقصان ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم اس گھر کو اپنے لیے سامنے نہیں رکھا. مگر اس گھر کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کیا چیز نہیں چھینی گئی اس گھر سے، مگر یہ گھر ہلا اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا. مال چھین لیا گیا. باغ فدق اکنومیکل ایک بیس تھی کہ جو چھین لی گئی، یعنی فائنینشل سینکشنز تھی ولایت کے لیے، لے لی گئی. سوشل بائیکاٹ کیا نہیں کیا گیا اس گھر کا. فزیکل پرابلم کیا وہ نہیں دی گئی، گھر کا دروازہ نہیں چلایا گیا. کیا نہیں کیا، مگر کوئی ایک شکایت آئی. اللہ اکبر. خوب آج ہم اپنی زندگی میں، ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے تو کوئی مشکل نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، ہم نے تو کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے پر کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، کوئی ہم سے جو ہے وہ کسی نے ہمارے دروازے کو آ کر آج تک کچھ کہا نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے وجود سے باہر آ رہے؟ کیوں اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں رہے ہیں دوستو؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کام شروع کریں. اور وہ پہلا اسٹیپ میں نے کرنا ہے، سیکنڈ اسٹیپ پھر میری فیملی ہے. یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم اپنے اپنے بچوں کو کیسے کریں، اپنے گھر کا ماحول کیسا بنائیں، یہ کریں. اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. 24 آورس جو میری زندگی ہے وہ کیا کر رہی ہے. 24 گھنٹے میں کیا کرتا ہوں، کتنی دیر 24 گھنٹے میں میں بندگی کر رہا ہوں، کتنی دیر 24 گھنٹے میں اپنی نفس کی عبادت کر رہا ہوں، اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہوں. یہاں پر ہمیں بہرحال خدا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. نماز پڑھ کر انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے. دعا خود مانگنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا واقعہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کا، کہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے جو ہے وہ آیت اللہ مدنی نماز پڑھ رہے تھے. تو اچانک سے دیکھا نماز کے بعد انہوں نے گریہ شروع کر دیا، رونا. ان کا کیا ہو گیا، نماز میں کوئی مشکل؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نماز جب ختم ہوئی تو لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، تو میں نے وقت کے امام کو دیکھا اور امام فرما رہے ہیں یہ لوگ میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کا امام حاضر ہے ان کے درمیان میں؟
کتنی ہماری پریشانی ہے وقت کے امام کے لیے. ہم کتنا اپنے بارے میں پریشان ہیں اور کتنا امام کے بارے میں پریشان ہیں. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں اور اپنے آپ سے کتنے قریب ہیں. اٹس ویری سمپل. ابھی میری جتنی بھی پریشانی ہے، میرے کام، میری ساری چیزیں، لیکن کتنی پریشانی ہے، لیکن میں بعض اوقات واقعاً جوانوں کو دیکھتا ہوں، رشک کرتا ہوں، یعنی اپنے لیے شرمندہ ہوتا ہوں کہ آج کا بعض جوان اتنا امام وقت کے لیے پریشان ہے، ہر وقت پوچھتا ہے کہ مولانا کیا کریں، کیا ایسا کریں کہ امام کی نوکری کریں، کیا ایسا کریں کہ امام ہم سے راضی ہوں، کیا ایسا کرے کہ امام ہمیں اپنی فوش میں لے لیں. خب یہ واقعاً یہ آج کل کے اس دور کے اندر آسان نہیں ہے کہ جہاں صبح شام جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہے کس کی، کلچرل وار کی، جہاں صبح شام بچہ موبائل، فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس کے اس ایرا کے اندر آیا ہے کہ یہ اس سانس بھی نہیں لے پا رہا، مگر اسی کے اندر یہ جوان اپنے وقت کے امام کو تلاش کر رہا ہے. اب یہ ہم کیسے کریں؟ بہت سمپل ہے. دیکھیں، امام جب ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں گے تو امام خود ہمارے پاس آ جائیں گے.